معزز ناظرین و سامعین، ایک اہم ایشو پر آپ حضرات سے گفتگو کرنی ہے۔ آپ اس سے پہلے کہ میں آپ سے تفصیل کے ساتھ بات کروں، حضرت مولانا صغیر احمد جوکھن پوری کی یہ ویڈیو آپ سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ آپ سے مفصل مدلل گفتگو ہوگی۔ آپ نے آخر تک میری گفتگو کو سماعت کرنا ہے۔ لوگوں کو بہت سمجھایا کہ مان جاؤ، توبہ کر لو، یہ کفر ہے، اس سے بچو، لیکن یہ لوگ اپنی عزت پہ اڑے رہے، نہیں مانے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان کی تکفیر کی اور یہ فرمایا کہ جو ان کی کتاب اچھا معزز ناظرین و سامعین، میں ایک مسئلے کے سلسلے میں کافی عرصے سے پریشان تھا اور میرے ذہن کے اندر یہ سوالات گردش کر رہے تھے کہ اگر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے دیوبندی اکابر یا جن کے تعلق سے فتویٰ تکفیر انہوں نے حاصل کیا ہے یا خود لگایا ہے، اگر ان سے رجوع کیا ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو انہیں مان لینا چاہیے تھا تاکہ امت مسلمہ کے اندر اتنا بڑا اختلاف رونما نہ ہوتا۔ تو یہ چیز میرے دلی کے اندر کھٹکتی رہتی تھی۔ تو اچانک ہمارے ایک شناسہ مولوی صاحب ہیں، انہوں نے فیس بک کے اوپر مولانا صغیر احمد جوکھن پوری کی یہ ویڈیو لگائی، اور اس کے بعد مجھے اس بات کی فکر پیدا ہوئی کہ یار کم سے کم مجھے بھی تو تحقیق کرنی چاہیے۔ تو میں اس تفتیش اور تحقیق کے اندر نکل گیا کہ ذرا دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب نے کیسے علماء دیوبند کو سمجھایا، مولانا رشید احمد گنگوئی کو سمجھایا، مولانا قاسم نانوتوی کو سمجھایا، مولانا خلیل احمد سہارنپوری کو سمجھایا، مولانا اشرف علی تھانوی کو سمجھایا، اور اس کے طریقہ کار انہوں نے کیا اختیار کیے۔ اس کی جستجو کے اندر، اس کی طلب کے اندر میں نکل پڑا۔ تو میں نے بہت ساری کتابیں، فتاوی رضویہ، کلیات مکاتب رضا، اور جتنی میری معلومات کے اندر کتابیں آتی گئیں میں ان کو دیکھتا گیا۔ اچھا، ایک چیز مجھے نہیں ملی۔ دیکھیں، ایک بات آپ یاد رکھیں، یہ جو ویڈیو ہے، یہ اگر آپ حضرات میں سے کوئی یہ مکمل سننا چاہے، دیکھنا چاہے، تو انشاءاللہ میں اپنا نمبر یہاں پر دے دوں گا، آپ میرا واٹس اپ نمبر پر پوری ویڈیو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ فتویٰ تکفیر سے پہلے، یہ بات یاد رکھیں، فتویٰ تکفیر یعنی حسام الحرمین سے پہلے مولانا احمد رضا خان نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا، بہت کہا، مگر یہ نہ مانے۔ یہ الفاظ آپ یاد رکھیں۔ اب میں اس جستجو میں نکل گیا اور میں نے یہ تاریخ پر غور کیا کہ فتاوی حرمین، جسے حسام الحرمین کے نام سے چھاپا گیا ہے، یہ کب ان لوگوں پر لگایا گیا اور اس کی وجہ کیا بنی۔ اس سے پہلے اعلیٰ حضرت نے کتنی بار ان لوگوں سے رجوع کیا۔ تو میری ناقص معلومات کے مطابق مجھے ایسی کوئی تحریر، ایسی کوئی تقریر نہیں ملی کہ مولانا احمد رضا خان نے ان لوگوں سے رجوع کر کے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہو۔ ہاں، کچھ مکاتب ملتے ہیں، وہ حسام الحرمین کے بعد کے ملتے ہیں، لیکن پہلی ایسی کوئی تحریر نہیں ملتی۔ عام طور پر ہم یہ چونکہ بریلوی علماء سے اسٹیج پر بھی سنتے ہیں، ان کی تحریروں میں بھی پڑھتے ہیں، اور یہ عام شور کیا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے تو ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، اعلیٰ حضرت نے تو بہت منانے کی کوشش کی، اعلیٰ حضرت نے تو بہت دباؤ بنایا، مگر یہ لوگ نہیں مانے۔ اور کہیں نہ کہیں میرے دل کے اندر بھی یہ بات آتی تھی کہ بھئی ان لوگوں کو مان لینا چاہیے تھا، کم سے کم یہ جھگڑا تو نہ ہوتا، اتنا بڑا فساد تو نہ ہوتا، اور امت آزمائش کے اندر مبتلا نہ ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، اصل میں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، آپ حضرات سے گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، دیانت کا، امانت کا، تقوی کا یہ تقاضا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی فتویٰ، اس طرح کی کوئی تحریر یا اس طرح کی کوئی تقریر مولانا احمد رضا خان کی آپ کے علم کے اندر ہو، آپ اس کو جانتے ہوں، تو برائے کرم آپ مجھے واٹس اپ کریں اور میرے علم میں اضافے کا ذریعہ۔ دیکھیں، میں ایک بات کا بڑی شدت سے قائل ہوں، میں تنقید برائے تنقید کو بھی غلط کہتا ہوں۔ تنقید کے نام پر تنقیص تو جرم ہے، لیکن ایک بات ہے، تنقید برائے اصلاح، تنقید برائے معلومات، اور اگر کوئی آدمی تنقید کرے، کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کرے، پروپگنڈا کرے، اس کے رد عمل میں جواب دینا ہر آدمی کا اخلاقی قانونی حق ہے۔ اس کا میں قائل ہوں
اس چیز کا آپ لحاظ رکھیں، اس کو ذہن کے اندر رکھتے ہوئے آپ ضرور مجھے وہ تحریر، مجھے وہ تقریر اور مجھے ایسا کوئی پختہ ثبوت دیں کہ حسام الحرمین کے فتاویٰ جن کے ذریعے سے ایک بات کو عام کیا گیا کہ فلاں فلاں عبارات، فلاں فلاں اکابر، فلاں فلاں حضرات جو ہیں وہ کافر ہیں، اب اعلیٰ حضرت نے اس سے پہلے، آپ اس کی تاریخ دیکھ لیں یہ کب چھپی ہے، 1822 میں ہے، 1823 میں ہے، 1824 میں ہے، 1825 میں ہے، یہ آپ حضرات انشاءاللہ۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، مولانا احمد رضا خان صاحب کی جتنی کتابیں ہیں یہ کس تاریخ کے اندر لکھی گئیں، کب چھپی ہیں، یہ علم الاعداد کے اعتبار سے انہوں نے بڑی آسانی کر دی ہے۔ ہر کتاب کا آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ان کی پہلے والی رائے ہے، یہ ان کی بعد والی رائے ہے، اور کتابوں کے اوپر ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے تاریخیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے آپ میرے اس مسئلے کو آسان کریں، میری اس گفتگو کو سنیں، میری اس گفتگو کو پہنچائیں اور ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہ اکثر پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، اعلیٰ حضرت نے بہت منانے کی کوشش کی، اعلیٰ حضرت نے مسائل کو بٹھا کر سمجھانے اور تفہیم کا جو حق تھا وہ ادا کیا، مگر یہ لوگ نہیں مانے۔ اگر یقیناً ایسا کوئی فتویٰ، ایسی کوئی تحریر، ایسی کوئی تقریر نکل آتی ہے تو پھر اعلیٰ حضرت کی بات واقعتاً اعلیٰ حضرت کو داد دینی چاہیے، اور اگر ایسی بات نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ ظلم بالائے ظلم ہے کہ ہم حقائق کو چھپا کر محض تعصب، اناد، بغض کی خاطر اس طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔